اور ان کی ہوئی ہے جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور رب تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فضیلتیں نازل فرمائی ہوئی ہیں۔ تو بہت سارے صحابہ کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج ہم اس صحابہ کا تذکرہ کریں گے جو داماد پیغمبر بھی ہے، حسنین کا بابا بھی ہے، مومنوں کی ایمان کی جان بھی ہے، ولیوں کی ولایت کی پہچان بھی ہے، جس کو رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اپنا نائب بھی بنایا ہوا ہے اور علم کا دروازہ بھی بنایا ہوا ہے، جسے ساری دنیا مشکل کشا فاتح خیبر داماد پیغمبر علی حیدر کہتی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج ان کا تذکرہ کریں گے۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ 2-3 اشعار منقبت سرکار امام علی مقام آپ کے سامنے پڑھوں اور آپ محبت و اطمینان کے ساتھ سماعت فرما لیں، اس لیے کہ اتنا دن سے چلتا آ رہا ہے، 6 روز ہو گیا، جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے صحیح سے، کم سے منقبت امام علی مقام پڑھیں تو دل ذرا مطمئن ہو۔ تو میں نے کوشش کری ذرا سے بس 2-3 اشعار منقبت امام علی مقام سماعت فرمائے، ذرا محبت سے بولنے کے بعد سبحان اللہ شعر سماعت فرمائے اطمینان سکون کے ساتھ۔ بیان کرب و بلا، بیان کرب و بلا جس نے بھی سنا ہوگا، بیان کرب و بلا، بیان کرب و بلا جس نے بھی سنا ہوگا، بیان کرب و بلا، بیان کرب و بلا جس نے بھی سنا ہوگا، یقین جانیے، یقین جانیے سن کر تڑپ گیا ہوگا، یقین جانیے سن کر تڑپ گیا ہوگا، یقین جانیے۔ اور جب سرکار امام علی مقام نے اپنا گھر چھوڑا ہوگا، مدینہ چھوڑا ہوگا، ویسا تو وہ درد بڑا، وہ وقت بڑا دردناک ہے جب سرکار امام علی مقام نے روضہ رسول پر جا کر آخری سلام پیش کیا تھا اور کہا تھا نانا جان یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہم آپ کے کندھوں پر کھیلا کرتے تھے، مگر یا رسول اللہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ دین کی بقا کے لیے مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ دردناک لمحہ تھا پیارے کہ کسی کو اپنا گھر بار چھوڑ کے جانا پڑے اور اسے معلوم ہو کہ اب دوبارہ واپس لوٹ کے نہیں آ پاؤں گا، تو پھر اس کے دل پر کتنی مغمومیت گزرے گی یہ تو کوئی بتائے یا نہ بتائے۔ سرکار امام علی مقام فرماتے ہیں پیارے، خود سنو، آپ کہتے ہیں اپنے نانا جان کے تربت انور پر، یا رسول اللہ یہ نانا جان یہی گلیاں ہیں جہاں میں کھیلا کرتا تھا، میں گھوما کرتا تھا، آقا آپ ہمیں گھمایا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ آج مدینے کی گلیاں مجھ پر تنگ ہو گئی ہیں، ظالموں نے ظلم اتنا کر دیا ہے کہ اب آپ کے دین کی حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑے گا۔ واپس گئے، مدینہ چھوڑا، بڑا دردناک علم انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، مگر اس سے پہلے بس ایک شعر سنو۔ بیان کرب و بلا جس نے بھی سنا ہوگا، یقین جانیے سن کر تڑپ گیا ہوگا، یقین جانیے۔ اور شعر سنو، بس دل میں وہ لمحات پیدا کرو کہ آپ مدینہ شریف میں ہیں، حسنین کریمین کے قافلہ والوں میں شامل ہیں، آپ بھی مدینہ چھوڑ کے کربلا کو جانے والے، بس انشاءاللہ الرحمن جب یہ دل میں احساس پیدا کرو گے شعر سننے میں مزہ آ جائے گا۔ نبی کا لال مدینے سے جب چلا ہوگا، نبی کا لال، نبی کا لال مدینے سے جب چلا ہوگا، تو ذرہ ذرہ، تو ذرہ ذرہ مدینے کا رو رہا ہوگا، تو ذرہ ذرہ مدینے کا رو رہا ہوگا، یقین جانیے سن کر تڑپ گیا ہوگا،
یقین جانیے. اور یہ بھی شعر بطور خاص سماع فرما لیں. لہو حسین کا مقتل میں جب گرا ہوگا. ظاہر سی بات ہے بھائی وہ خون نہیں تھا بلکہ میرے مصطفیٰ کا نور گرا ہوگا. اس لیے خود میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. تو ظاہر سی بات ہے پیارے، اور جناب فاطمہ سے یہ پیدا ہوئے، آپ کے وطن سے تشریف لائے. انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے جہاں سرکار امام علیہ مقام کو بڑا جلدی. لیکن یاد رکھو پیارے، نور کا گھرانہ ہے، نور والے کی اولاد سے ہے. سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو نور والے گھر سے سرکار کے شہزادے ہیں، تو نور ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نور ہی گرا ہوگا بظاہر خون بن کے. بس شعر سماعت کریں. لہو حسین کا مقتل میں جب گرا ہوگا، لہو حسین کا مقتل میں جب گرا ہوگا، تو زمین کا بھی کلیجہ دہل گیا ہوگا، زمین کا بھی کلیجہ دہل گیا ہوگا. یقین جانیے سن کر تڑپ گیا ہوگا، یقین جانیے سن کر تڑپ گیا ہوگا، یقین جانیے. اور یہ بھی آپ سب کو معلوم ہے پیارے کہ جو کارنامہ سرکار امام علی مقام نے سر انجام دیا ہے نا، کائنات میں اتنا بڑا کارنامہ کسی سے سرزد نہیں ہوا ہے. کسی کے پاس اتنا حوصلہ ہی نہیں آیا کہ وہ ایسا کارنامہ انجام دیتا. بیٹے آپ کے سامنے شہید ہو گئے، بھتیجے آپ کے سامنے شہید ہو گئے، بھانجے آپ کے سامنے شہید ہو گئے، 6 ماہ کا بچہ آپ کا شہید ہو گیا، بھائی کے بازو کاٹ لیے گئے، ساتھیوں کو بڑے دردناک بڑا دردناک کے ساتھ شہید کیا گیا، پھر خود کو شہادت کروائی. یہ پیارے کوئی کر ہی نہیں سکتا. کرنے والی کائنات میں ایک ہی ذات ملی ہے، وہ حسین ابن علی کی ملی. تو بس شعر سماعت فرمائیں انشاءاللہ الرحمن. اور کربلا کو ذہن میں رکھیں اور اپنے آقا حسین کو اپنے دل و دماغ میں بسائیں کہ آقا حسین اگر آپ نہ ہوتے تو آج ہم تک دین مکمل طور سے پہنچ ہی نہ پاتا. آج جو ہم اور آپ بیٹھ کر حسین کا تذکرہ کرتے ہیں یا اپنے نبی کا ہم ذکر سناتے ہیں نا، قسم خدا کہ اگر حسین اپنی گردن کو کربل میں شہید نہ کر پاتے، نہ کٹاتے، آج ہمیں اور آپ کو توفیق نہ ملتی کہ ہم ایسے بیٹھ کے اپنے نبی کا تذکرہ کرتے. یعنی یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے کہ کربلا میں اپنے گھر کو لٹا دیا ہے مگر نانا کے دین کو بچا لیا ہوا ہے. بس شعر سنو پیارے انشاءاللہ الرحمن. زمین کا بھی کلیجہ دہل گیا ہوگا، زمین کا بھی کٹایا سر تو دیا ہے جگر کے ٹکڑوں کو، کٹایا سر تو دیا ہے جگر کے ٹکڑوں کو، کٹایا سر تو دیا ہے جگر کے ٹکڑوں کو. کسی نے دین کے خاطر یہ کب کیا ہوگا، کسی نے دین کے خاطر یہ کب کیا ہوگا. زمین کا بھی کلیجہ دہل گیا ہوگا، یقین جانیے سن کر تڑپ گیا ہوگا، یقین جانیے سن کر تڑپ گیا ہوگا. نبی کا لال مدینے سے جب چلا
پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے نبی کے چوتھے خلیفہ جن کا نام ہے جناب علی المرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، مولا کائنات کی پیدائش بھی لاجواب ہے یارو، آپ کا دنیا میں رہنا بھی لاجواب ہے، آپ کا دنیا سے جانا بھی لاجواب ہے۔ طاقت بے مثال، علم لاجواب، تقوی کمال والا، سیرت بے عیب، ایسی سیرت، ایسی صورت، ایسا کردار، ایسا تقوی اگر کسی میں مکمل طور سے ملتا ہے تو اس کا نام علی المرتضیٰ ہوتا ہے۔ محبت سے بول رہا سے علی کا نام سن کے غیروں کو تکلیف ہوتی ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہم علی کا نام لیتے ہمارے ایمان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ ایمان والے الحمدللہ ایمان میں ہمارے تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ علی ایسی ذات کا نام ہے کہ کوئی اگر نام ولی کا ورد لگا لے قسم خدا کہ اللہ اسے ولی بنا دیتا ہے۔ ہر نام کا الٹا ہوتا ہے نا بھائی، میرا نام ہے میرے نام کا بھی الٹا ہوتا ہے، لوگ چڑھاتے ہیں نام الٹا بولتے ہیں، مگر وارے میرے مصطفیٰ آپ نے علی کا نام ایسا رکھا ہے کہ اگر سیدھا بولو تو علی علی رہیں گے، سیدھا نام لوگے تو علی علی رہیں گے، نام اگر تم نے بگاڑا تو علی ولی ہو جائے گے، سیدھا نام لو تو علی علی ہیں، جب تک چاہو علی علی کرو، مگر پیارے یاد رکھو اسی علی علی نے ایک نہیں کروڑوں کو ولایت کی منزل پر پہنچا دیا ہوا ہے۔ نام کس نے رکھا؟ میرے مصطفیٰ نے۔ پیدائش لاجواب ہے نا بھائی میرے مولا کائنات کی، مکے میں پیدا ہوئے، خانہ کعبہ کے اندر، اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ کے گھر میں شہادت پائی ہے، اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور شہادت بھی اللہ کے گھر میں پائی ہے۔ ایسا موقع کسی دوسرے انسان کو کائنات میں ملی ہی نہیں کہ پیدا بھی خدا کے گھر میں ہو اور موت بھی خدا کے گھر میں ہی آئے۔ پیدا ہوئے کعبے میں جو ساری دنیا کا مرکز عقیدت ہے، لوگ طواف کرتے ہیں، وہاں علی پیدا ہو رہے ہیں۔ علی، اچھا ایک بات بتاؤ ایمانداری سے، جب کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ بولو ذرا سے، ناپاک ہوتا ہے بھائی۔ جب کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ بھی ناپاک ہوتا ہے، عورت بھی ناپاک ہوتی ہے، مگر علی کے ساتھ سسٹم ایسا نہیں ہے۔ بولو ذرا سے یار محبت سے، علی کے ساتھ یہ والا سسٹم نہیں ہے۔ علی خان، اچھا گھر میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 1 مہینہ کے بعد سارے گھر کو لوگ دھوتے ہیں، چھڑکاؤ کرتے ہیں پانی کا، پاک صاف کرتے ہیں گھر کو۔ ناپاکی لگی ہو تو پھر دھونا جائز ہے، اور ناپاکی نہ لگی ہو تو پھر کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے یہاں کا سسٹم چلا ہوا کہ بھائی جس گھر میں جس کمرے میں بچے کی ولادت ہو پورا گھر صاف کرو، پورا گھر دھو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ناپاکی لگنے کا امکان ہے تو پھر دھونا ضروری ہے، اور اگر ناپاکی کا امکان نہیں ہے تو پھر کوئی حاجت نہیں، مگر آدمی دھو لیتا ہے۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ جس گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے بچہ بھی ناپاک ہوتا ہے اور والدہ بھی ناپاک ہوتی ہے اس کی، مگر مولا کائنات کے ساتھ الگ مسئلہ ہے۔ پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں، گھر بھی پاک، جس ماں سے پیدا ہوئے وہ فاطمہ بنت اسد بھی پاک، نہ ادھر کوئی ناپاکی کا سسٹم ہے نہ ادھر کوئی ناپاکی کا سسٹم ہے۔ پیدائش کیسے ہوئی آپ کی والدہ فرماتی ہیں، ایک روز میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، میرے شکم میں میرا بچہ موجود تھا، میں طواف کعبہ کر رہی تھی، 2-3 چکر ابھی لگائی ہی تھی کہ معلوم پڑا کہ درد سا شروع ہونے والا ہے۔
درد پیٹ میں شروع ہو گیا. میں نے دیکھا بھائی اب طواف چھوڑ کے میں جاؤں کہاں, کس گھر میں جاؤں, کہاں جاؤں. کسی نے آواز دی فاطمہ کہیں جانے کی حاجت نہیں ہے, کعبہ کے اندر چلی جاؤ. دیوار شک ہوئی کعبہ کی دیوار شک ہوئی, اندر تشریف لے گئی. علی پیدا ہو گئے, اندر علی تشریف لائے, آنکھ نہیں کھولی. ابھی آپ گھر تشریف لے کے آ گئی علی کو لے کے, گھر تشریف لے کے آئے جب علی کو لے کے نا, آپ نے علی نے آنکھ نہیں کھولی. بچہ بڑا خوبصورت ہے, بڑا پیارا ہے, بڑی اچھی ناک ہے, بڑی اچھی صورت ہے, بڑا پیارا حسن و جمال ہے, جو لوگ دیکھتا ہے فدا ہو جاتا ہے, اتنا پیارا بچہ. مگر جب دیکھا آنکھ نہیں کھول رہے, پھر سب کی منہ کا جغرافیہ بدلنے لگا. ارے بھائی بچہ کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو, اگر آنکھ نہ ہو تو پھر سارا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. علی نے 3 روز تک آنکھ نہیں کھولی. کتنے دن تک؟ 3 روز تک علی نے آنکھ نہیں کھولی. 1 دن گزر گئے, 2 دن گزر گئے, آنکھ نہیں کھولی. ایک بات اور بتاؤں, علی نے آنکھ بھی نہیں کھولی, 3 دن گزر گئے تھے, علی نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا. 3 دن سے علی نے اپنی والدہ کا دودھ بھی نہیں پیا تھا. 3 دن نہ آنکھیں کھولی نہ دودھ پیا. اب ایمانداری سے بتاؤ کہ 3 دن کسی چھوٹے بچے کو, شیر خوار بچے کو بھوکا رکھ دو, زندہ رہنے کا چانس ہے کیا؟ میرے حساب سے تو بھائی چانس نہ رہے گا. مگر وہ علی ہے, انہیں پتا ہے کہ ہمیں آنکھیں کب کھولنی ہے, ہمیں اپنی ماں کا دودھ کب پینا ہے. سبحان اللہ, محبت سے بولو یار. علی ہے نا, انہیں پتا ہے کہ آنکھیں کھولنی کب ہے, ماں کا دودھ کب پینا ہے. 3 دن ہوئے, میرے مصطفیٰ کریم کہیں باہر تشریف لے گئے ہوئے تھے. معلوم پڑا کہ میرے گھر میں میرا بھائی آیا ہوا ہے, ابو طالب کا بیٹا آیا ہوا ہے. فوراً گھر تشریف لے کے آئے. اپنی چچی جان سے کہتے, چچی جان وہ میرا بھائی کہاں ہے, میرے بھائی کو ذرا مجھے دکھا دو. محبت سے بولو یار. آپ کی چچی نے فرمایا بیٹا کیا لوگے, 3 دن ہو گیا, یہ تو آنکھ کھولتا ہی نہیں ہے, 3 دن ہوا اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے. کہا چچی جان ذرا میرے بھائی کو میرے گود میں تو دو. میرے آقا نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا ہوا ہے, نبی نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا ہوا ہے. اب جانتے ہو پیارے, آپ نے اپنے بھائی علی کو اپنی گود میں لیا. جیسی گود میں لیا علی نے آنکھیں کھول دی, جیسی گود میں لیا علی نے آنکھیں کھول دی. میرے مصطفیٰ نے کھجور چبائے اپنے منہ میں, علی کے منہ میں میرے آقا نے اپنا لعاب شریف ڈال دیا. محبت سے بولا. علی نے آنکھیں کھولی, اب کھانا پینا بھی شروع, ماں نے لیا دودھ پینا بھی علی نے شروع کر دیا. بات یہی ختم نہیں ہوتی, لوگوں نے اس بات کو نوٹ کر لیا کہ ساری دنیا علی کو دیکھنے آتی رہی, سارا محلہ علی کو دیکھنے آتا رہا, مگر علی نے آنکھ نہ کھولی. 3 دن گزر گئے, علی نے آنکھ نہ کھولی. کعبے میں پیدا ہوئے, علی نے آنکھ نہ کھولی. گھر آ گئے, علی نے آنکھ نہ کھولی. 3 دن گزر گئے, علی نے آنکھ نہ کھولی. مگر جیسے ہی محمد عربی نے لیا, علی نے آنکھیں کھول کے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا. چہرہ مصطفیٰ کو علی نے دیکھ لیا. جب علی جوان ہو گئے نا, علی بڑے ہو گئے, تو علی کے وہی خاندان والے, وہی گھر والے علی سے پوچھنے لگے, اے علی ایک بات ذرا آج بتا دو. بات بچپن سے ذہن میں گردش کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے, سمجھ میں نہیں آیا ہوا ہے. علی ذرا بات کو کلیئر کر دو, بات کیا ہے بھائی, پوچھو ذرا سے. علی پوچھنے لگے, پوچھو. وہ صحابہ کہتے ہیں, اے میرے بھائی علی بتاؤ تو صحیح, جب تمہاری ولادت ہوئی تھی, تم پیدا ہوئے خانہ کعبہ کے اندر, اللہ کے گھر میں تم پیدا ہوئے, آنکھیں نہیں کھولی, اپنے گھر کو گئے, آنکھیں نہیں کھولی, باپ نے ہاتھ میں لیا, آنکھیں نہیں کھولی, محلے والوں نے گود میں کھلایا, آنکھیں نہیں کھولی. اے علی نہ تم نے آنکھیں کھولی, نہ تم نے دودھ اپنی ماں کا پیا, ماجرا کیا ہے, وجہ کیا تھی؟ علی کہتے ہیں, میں آنکھ کیسے کھولتا, میں آنکھ کیسے کھولتا, میری چاہت تھی کہ اللہ میں دنیا میں جاؤں گا اور سب سے پہلے آنکھ کھولوں گا, تو جس ذات کو دیکھنا مقصود ہے, جب تک اپنے آقا کو نہ دیکھوں گا میں دنیا کو دیکھ نہیں سکتا. جب تک میں اپنے آقا کو نہ پاؤں گا, آنکھ نہ کھولوں گا. ارے 3 دن تک احمد مصطفیٰ گھر تشریف نہ لائے, میں آنکھ نہیں کھولا. جیسے میرے نبی نے مجھے اپنے گود میں لیا, میں نے سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا. سب سے پہلے میں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا. تو میں اسے آتے رہو گے, مزہ آ جائے گا. سبحان اللہ. اور کوئی اور آئے تو اور مزہ آ جائے. سبحان اللہ. محبت سے بولے سبحان اللہ. علی نے کہا, میں چاہتا تھا, میری خواہش تھی کہ میں دنیا نہیں دیکھنا چاہتا. اگر میری خواہش تھی کہ میں دنیا کے کسی شخص کو دیکھنا نہیں چاہتا,
دیکھنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے مدینے کے تاجدار کو دیکھنا چاہتا ہوں، آمنہ کے لال کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ علی نے آنکھیں کھولی، اپنے نبی کے چہرے کو دیکھا۔ پیارے جب علی نے نبی کے چہرے کو دیکھا تو اللہ نے اپنے مصطفیٰ سے فرما دیا، اے میرے حبیب، تمہارے جتنے صحابہ ہوں گے، تمہارے جتنے ماننے والے ہوں گے، سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، مگر اے میرے مصطفیٰ، تمہارا یہ جو بھائی ہے نا، تو تمہارا جو داماد ہے نا، جسے علی کہا جاتا ہے، اے میرے حبیب، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہوگا۔ یعنی اللہ اس کے چہرے پر ہزار رحمتیں، ہزار نعمتیں نور والی عطا فرمائے۔ کرم اللہ وجہ الکریم، مصطفیٰ کے چہرے دیکھنے کی بنیاد پر علی کو کرم اللہ وجہ الکریم کہا گیا۔ اب علی نے بھائی جوان ہو گئے، بتا دیا۔ یاد رکھو پیارے مولا کائنات کی وہ ذات مبارکہ ہے جس نے بچپن میں ایمان لائے ہوئے ہیں، جنہوں نے بچپن میں ایمان لائے۔ ایمان لانے میں یہ مشہور ہے کہ مولا کائنات کی عمر جب 10 سال تھی، بعض نے کہا 9 سال تھی، بعض نے کہا 7 سال تھی، اور بعض نے تو 4 سال کا بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ جب علی کی عمر 4 سال تھی تب علی نے کلمہ پڑھ لیا تھا، میرے آقا کی غلامی اختیار کر لی بھی تھی۔ اچھا، علی کا نام علی دیا کس نے ہے پیارے؟ پتہ ہے آپ کو؟ علی کا نام علی دینے والی ذات میرے مصطفیٰ کی ہے۔ باپ کا نام بھی میرے مصطفیٰ نے دیا، علی کی اولاد کا نام بھی میرے مصطفیٰ نے دیا۔ اب سوچو پیارے، جس کا نام میرے مصطفیٰ نے دیا ہو پھر اس کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا، اس کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ 4 سال کی عمر ہے پیارے، میرے علی فرماتے، مولا کائنات فرماتے، میری عمر جب 4 سال کی ہوئی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آقا اپنے گھر کو تشریف لائے، گھر تشریف لانے کے بعد آپ نے چادر اوڑھی، وضو فرمایا۔ میں نے دیکھا میرے آقا نے جیسے جیسے وضو کیا ویسے میں نے ابھی ہاتھ دھونا شروع کر دیا۔ جیسے میرے آقا نے کلی کری میں نے ویسے بھی کلی کری، جیسے آقا نے ناک میں پانی چڑھائی میں نے ویسے ناک میں پانی ڈالا، جیسے میرے مصطفیٰ نے اپنے چہرے کو دھویا ویسا میں نے اپنے چہرے کو دھویا، ہاتھ پیر سب دھو لیا میں نے۔ آقا آگے بڑھ گئے، میں پیچھے ہوا۔ میری والدہ جسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے وہ نبی کے پیچھے ہو گئی، ان کے بازو میں کھڑا ہو گیا۔ جیسے جیسے آقا سجدہ کرتے ویسے ویسے میں سجدہ کرتا، جیسے جیسے آقا رکوع کرتے ویسے ویسے میں رکوع کرتا، جیسے جیسے آقا بیٹھتے ویسے ویسے میں بیٹھنے لگا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے سلام پھیر کر دیکھا، علی کو پایا، علی سے پوچھا، اے علی بتاؤ تم کیا کر رہے ہو؟ علی کہتے ہیں اللہ کے رسول وہی کر رہا ہوں جو آپ کر رہے ہو۔ ابھی شروعات کا مسئلہ تھا نا، تو میرے آقا نے منع فرمایا علی اس بات کو باہر ابھی ظاہر نہ کرنا، اس بات کو بھی ظاہر نہ کرنا۔ مولا کائنات نے یہ بات خود فرمائی ہوئی، تمام اکثر کتابوں میں بات ہے، مگر جو 10 سال کی روایت موجود ہے وہ بھی سنو پیارے۔ یہ بات دراصل ایسی ہے کہ میرے آقا نے جب اسلام کو پھیلانا شروع کیا، اپنے رسالت کا لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ بھائی مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس اللہ کی عبادت کرو، مجھے اللہ کا رسول مانو، تو میرے آقا نے سب سے پہلے اللہ نے فرمایا، اے میرے حبیب پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دو، پہلے گھر والوں کو دعوت دو۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے پیارے کہ جب بھی کوئی نیکی کام کی شروعات کرو تو سب سے پہلے گھر والوں کو شامل کرو۔ جب تک تمہارا گھر والا شامل نہیں ہوگا تمہیں باہر والے مانے گا نہیں۔ جب تک تمہارا گھر والا ایکسیپٹ نہیں کرے گا، باہر والا کیا خاک مانے گا؟ باہر والا خود کہے گا بھائی تمہارے گھر والا تمہیں نہیں مانتا، ہم کیوں مانیں گے؟ کون سی وجہ ہے جو ہم مانیں؟ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے تمام خاندان والوں کو دعوت کری، سب کو بلایا، سب آ گئے، کھانا کھانے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ لوگوں تم سب کھانا کھا چکے ہو، اب بات جو اصل ہے وہ کرنے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا اے محمد بن عبداللہ آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ آپ صادق ہو، آپ امین ہو، آپ جیسا مکے میں کوئی ہے نہیں، آپ کی بات لاجواب ہے، آپ کا چلنا بیٹھنا سب لاجواب ہے، آپ کہو کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں جو بات کہوں گا میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہاں مانیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر مانو اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول بن کے آیا ہوا ہوں۔ جیسے یہ بات کہی نا سب مکر گئے، سب مکری ہو گئے، سب مکرنا شروع ہو گئے۔ ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابو جہل سب تھے، سب کہنے لگے محمد تم اس لیے بلائے ہو ہم کو کہ ہم تمہاری رسالت کا اقرار کریں؟ مولا کائنات کھڑے ہوئے کہے یا رسول اللہ یہ مانے یا نہ مانے، جب تک علی کے جسم میں جان ہے آقا آپ کے نام پہ علی قربان رہے گا۔
مجمع میں علی نے اعلان اپنے ایمان کو سب کے سامنے کہا تھا کہ دنیا والوں یاد رکھو، جب تک میں زندہ ہوں اپنے مصطفیٰ کے نام پہ قربان رہوں گا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا پیارے، ہجرت کا موقع ہے نا، ہجرت کا موقع ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی آؤ آج میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور وہ بستر ایسا بستر تھا جسے بستر نہیں بستر موت کہا جائے۔ 40 کافر تکے کھڑے ہیں باہر، 80 آنکھیں مصطفیٰ کے گھر کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ 40 کافر 80 آنکھیں لگے ہیں مصطفیٰ کے گھر کی طرف کہ نکلے مصطفیٰ تو ہم ماریں، نکلے مصطفیٰ تو قتل کریں، نکلے مصطفیٰ تو ہم ماریں۔ آپ نے فرمایا علی سو جاؤ، بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، یہ جو امانتیں ہیں سب کی مکے والوں کی نا، ان سب کی امانتیں واپس لوٹانا، پھر تم مدینے کو آنا۔ محبت سے بولو یاد سے۔ علی سے کسی نے پوچھا تھا ایک دفعہ کہ علی کیا تم نے زندگی میں کبھی پرسکون نیند پائی، یعنی پیٹ بھر سوئے ہو کبھی؟ اپنی زبان میں سنو، علی کبھی پرسکون یعنی پرسکون والی نیند، بے فکر والی نیند کبھی پایا ہے تم نے؟ علی نے کہا ہاں بھائی پایا ہے ایک دفعہ۔ محبت سے یار علی کا نام سنو یار تو بولا کرو جیسے محبت سے۔ ہاں پایا ہے۔ نیند کی بے چینی کی وجہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو دنیاوی ٹینشن، دوسری موت۔ اس کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو پرسکون ہو کے سونے نہ دے، مگر یہی 2 چیز ہم انسانوں کے دل و دماغ میں، ذہن میں گھس جاتا ہے تو پھر سونے نہیں دیتی۔ ٹینشن ہو جائے آپ کو تو رات بھر نیند نہیں آئے گی، موت کا خوف آپ کے دل میں بھر جائے تو بھی پھر آپ کو رات کو نیند نہیں آنے والی۔ لوگوں نے کہا آپ کو تو نیند آتی نہیں علی، آپ داماد پیغمبر ہو کے پرسکون نیند کیسے پا گئے؟ علی نے کہا وہ جو نیند والی رات تھی بڑی عجیب سی رات تھی۔ اگر آج ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے گھر کے باہر کوئی ایسے لوگ آنے والے ہیں جو ہمیں قتل کر دیں گے، ایمانداری سے بتانا کسی کو نیند آئے گی؟ رات کے سناٹے میں اگر ایک پولیس والا دروازے پہ آ کے دستک دے دے، پورے گھر کی نیند 4-5 دن غائب ہو جائے گی، نیند نہ آئے گی۔ مگر وارے علی 40 کافر 80 آنکھیں دروازے پر ٹکی ہوئی ہیں کہ نبی نکلے تو ہم مارے، نبی نکلے تو ہم مارے۔ اس حالت میں پرسکون نیند۔ اے علی جو بستر موت ہو اس بستر پر تمہیں نیند کیسے آئی؟ اے علی جو کافروں کے صدمے ہو اس بستر پر تمہیں نیند کیسے آئی؟ اے علی جو بستر ٹارگیٹ میں ہو وہ بستر پر تمہیں نیند کیسے آئی؟ علی فرماتے ہیں ارے نیند نہ آنے کی کوئی وجہ ہو، نیند نہ آنے کی کوئی وجہ ہو، مجھے کوئی ٹینشن بھی نہیں تھا، مجھے موت کا خوف بھی نہیں تھا، اس لیے علی جانتا ہے موت آنی پر حق ہے، مگر جب آئے گی تب آئے گی۔ مگر آج تو علی کو موت بھی نہیں آنے والی، آج علی کو موت بھی نہیں آنے والی۔ لوگوں نے کہا بھائی کیوں نہیں آنے والی؟ کہا تم نے میرے مصطفیٰ کے جملہ نہیں سنے؟ محبت سے تم نے میرے آقا کے جملے نہیں سنے؟ آقا نے کیا فرمایا؟ اے علی بستر پہ سو جاؤ، صبح کو اٹھنا۔ محبت سے بولے اے علی بستر پر سو جاؤ، صبح کو اٹھنا، امانتیں تقسیم کرنا، پھر مدینے کو آنا۔ ارے علی جان گیا آج علی کو موت نہیں آنے والی، اس لیے کہ زبان مصطفیٰ کی ہے، تمام چیزیں ٹل سکتی ہے، مصطفیٰ کی بات ٹل نہیں سکتی۔ اسی شاعر نے کہا تھا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ زور سے بولو یا حسین یا علی یا علی یا علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ آج علی کو معلوم ہے کہ بھائی موت تو کبھی بھی آ سکتی، آئے گی، مگر آج علی کو موت
نہیں آنے والی، فرمان مصطفیٰ ہے۔ اور دیکھو پہلے ذرا سے کہ علی سوئے بھی کیسے، علی کی ادا تو ذرا دیکھو، ادائے علی تو دیکھو ذرا، علی ایسے سوئے جیسے مصطفیٰ سو رہے ہوں، بستر ٹارگیٹ میں ہے، کافروں کے زد میں ہے، باہر کافر لگے ہوئے ہیں، نبی نکلیں تو ہم ماریں۔ میرے نبی نے خاک اٹھائی، وما رمیتا اذ رمیتا پڑھ کے پھینکا، سارے کے سارے کافر اندھے ہو گئے، آقا تشریف لے کے گھر سے باہر چلے گئے، سفر ہجرت آقا نے فرما دی، کافروں کو خبر تک نہ ہوئی، کافر طاق میں لگے رہے کہ نبی نکلیں تو ہم مارے، نبی نکلیں تو ہم مارے، نبی نکلیں تو ہم مارے۔ صبح ہو گئی اس انتظار میں، اور مولا علی کی شان دیکھو، اس ادا سے لیٹے ہوئے ہیں کہ کافر ابھی چکر میں ہے، ابھی مصطفیٰ بستر پہ بھی ہے، ابھی آقا بستر پہ ہی ہے، ابھی آقا بستر پہ بھی ہے، چادر مصطفیٰ کی، بستر مصطفیٰ کا، چارپائی بھی میرے نبی کی، لیٹے ہوئے ہیں علی۔ ادائے علی ایسی ہے کہ کافر بھی اچنبھا میں ہے کہ یہ علی ہے یا نبی، یہ علی ہے یا نبی۔ لوگوں نے کہا اے علی تم سوئے کس انداز سے کہ لوگ تمہیں کافر تمہیں پہچان نہ سکے۔ علی کہتے ہیں ارے کافر کیسے پہچانتا، بچپن سے لے کر جوانی تک مجھے پالا مصطفیٰ نے ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک پالا مجھے مصطفیٰ نے ہے، ہر ایک ادا مصطفیٰ کی میں سیکھ چکا ہوں، ادائے مصطفیٰ میرے اندر گھر کر چکی ہے۔ ارے ادائے مصطفیٰ کو دیکھ کر کافر پریشان رہے، رات بھر پہچان نہ سکے علی سو رہے کہ مصطفیٰ سو رہے۔ جب صبح ہوئی علی بستر سے اٹھے، سارے کافر بھوچکے رہ گئے، کہتے علی تم رات کو آئے کیسے؟ کہا جیسے مصطفیٰ گئے علی ویسے ہی رات کو آ گیا تھا۔ ادائے علی اتنی شان والی ہے کہ جب لگاتے ہو تو بھی زور سے لگاؤ یار، مسکال مت مارو۔ ذکر شہدائے کربلا، فیضان مولا علی زندہ باد، فرمان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شان ہے یہ مولا علی کی۔ قرآن کی تمام آیتیں نازل ہوئی مولا کریم کی شان میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مولا کائنات لاجواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر صحابہ کا اپنی اپنی جگہ مقام ہے، بے شک ہے مقام، مگر علی اپنی جگہ لاجواب ہے۔ علی اپنی جگہ لاجواب ہے۔ علی ولی ہے، ولی کے سرتاج ہیں۔ اگر علی چاہیں تو کسی کو ولایت دے، اگر علی نہ چاہے تو کسی کو ولایت نہ دے۔ یہ پاور مولا علی کی ہے۔ علی ایسے علم والے ہیں جن کے علم کا جواب نہیں ہے، تقویٰ ایسا ہے علی کا جس کے تقویٰ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ علی اس ذات کے ساتھ منحصر ہے، اس ذات کے ساتھ منحصر ہے جسے سید الانبیاء کہا جاتا ہے۔ پیارے جب تک علی چھوٹے رہے نا، آپ بتاؤں میں آپ کو ایک بات، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی کے انتقال کے بعد، آپ کی والدہ کے بدن سے آپ جب پیدا ہوئے، کچھ دن کے بعد آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، آپ کے دادا کا بھی انتقال ہوا، تو آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کری، جو مولا علی کے والد محترم ہیں۔ محبت سے ذرا سے بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ علی نبی کے ہیں کیا۔ آپ تو سنتے ہو داماد ہے نا بھائی، داماد تو بے شک ہے الحمدللہ، مگر علی نبی کے چچیرے سگے بھائی بھی ہیں۔ تو جب تک نبی چھوٹے رہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی ضیافت مولا علی کے والد ابو طالب کرتے رہے۔ کب تک؟ جوانی تک۔ جب تک آپ جوان ہوئے، آپ کی شادی بھی ابو طالب نے جناب خدیجہ سے کروائی تھی۔ محبت سے ذرا بولو یار۔
یہ دماغ بھٹک رہا ہے آپ لوگ کا، ذہن جا رہا ہے تو ادھر بدلے جاؤ، ذہن ادھر لے کے آؤ۔ مولا علی کے والد نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادی بھی کرائی۔ جناب خدیجہ سے جب آپ کی شادی ہوئی تو اس شادی کے موقع پر مولا علی کے والد ابو طالب نے خطبہ بھی پڑھا تھا نکاح والا، اور وہ خطبہ ایسا خطبہ لاجواب خطبہ تھا کہ تاریخ کے کتابوں میں ویسا خطبہ پھر دوسرا نظر نہیں آتا۔ اس میں جتنی باتیں کہی گئی تھی سب باتیں میرے مصطفیٰ کی تعریف و توصیف میں بیان کری گئی تھی۔ کہا گیا تھا دنیا والوں دیکھ لو یہ میرا بھتیجا کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، نہ اس جیسا کوئی آیا ہے نہ اس جیسا کوئی آنے والا ہے۔ میرا بیٹا پیسے میں کم ہے، دولت کم ہے، مگر ساری خدائی میرے بیٹے کے قدموں کے نیچے چلا کرتی ہے۔ یہ خطبے کے الفاظ ہیں، عربی الفاظ میں بولا تھا، یہ تو میں ٹرانسلیٹ مفہوم بتا رہا ہوں، یہی الفاظ ان کے ہیں۔ پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، تو اس سے لیے پریشان نہ ہو، ساری دنیا کی چیزیں میرے بیٹے کے قدموں سے نکلا کرتی ہیں۔ اور یہی تو فاضل بریلوی فرماتے ہیں نا بھائی، مختار کائنات ہیں جو چاہے مانگ لو، محبت سے بولو، مختار کائنات ہے جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہے جو چاہو مانگ لو۔ تو پھر بتانے کوئی حاجت نہیں، لاجواب والی باتیں بتائی انہوں نے۔ تو جب مولا علی بچپن میں رہے نا تو میرے آقا نے فرمایا تھا اپنے چچا سے ابو طالب سے، اے چچا جان جب تک میں چھوٹا رہا آپ میری کفالت کرتے رہے، میں بڑا ہوا آپ میری کفالت کرتے رہے، میں جہاں بھی گیا آپ میرے ساتھ رہے، سفر میں رہا، حجر میں رہا، جہاں بھی رہا آپ ہر مقام پر میرا ساتھ دیتے رہے۔ کوئی مجھے تکلیف دیتا رہا آپ اس سے جا کے جھگڑا کرتے رہے، اگر کوئی مجھے مارنے کی دھمکی دیتا رہا آپ اس پر جا کے تلوار کھینچ کے آیا کرتے تھے۔ چچا جان جب بھی میرے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے آپ ہر وقت میرے ساتھ میں میرے صاحبان بن کے کھڑے رہے۔ آقا یہ چچا جان ایک کام کریں، یہ علی ہے، گھر میں تو ویسے فاقہ کی قسمیں بنی ہوئی رہتی ہیں، علی کو مجھے دے دو، علی کی کفایت میں مصطفیٰ کرنے والا ہوں۔ علی فرماتے میرے مصطفیٰ نے میری کفایت فرمائی، بچپن سے لے کے مجھے پالا جوان کیا، بچپن سے لے کے مجھے پالا جوان کیا، تو کردار مصطفیٰ میرے رگ رگ میں کردار مصطفیٰ، زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بھی مصطفیٰ کی بات، زبان سے جو میں کہتا ہوں وہ بھی مصطفیٰ کی بات۔ اور پھر میرے مصطفیٰ نے مجھے اتنا عطا فرما دیا، اتنا عطا فرما دیا، اتنا عطا فرما دیا کہ میرے حبیب نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اے علی میں علم کا شہر ہوں، تم اس کے دروازے ہو، تم اس کے دروازے ہو۔ اور علی کو اتنا علم ہوا، اتنا علم دیا میرے مصطفیٰ نے کہ صحابہ کو کہنا پڑا کہ علی اگر آج تم نہ ہوتے تو ہم سب ہلاک ہو جاتے۔ فاروق اعظم کو کہنا پڑا کہ علی تم نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو جاتا۔ عثمان ذو النورین کو کہنا پڑا کہ علی تم نہ ہوتے تو عثمان ہلاک ہو جاتا۔ یعنی صحابہ کرام میں قرآن میں دیکھو تو قرآن میں لاجواب پکڑ ہے، نبی کی حدیث میں دیکھو تو نبی کی حدیث میں پکڑ لاجواب ہے۔ ایک یہودی آیا تھا علی کی بارگاہ میں، اے علی میں نے سنا کہ تم بہت علم والے ہو، تمہارا علم بڑا اونچا ہے، بڑا اونچا ہے، تم قرآن کے بہت اچھے جانکار ہو، اے علی بتاؤ کہیں تمہارے قرآن میں میری داڑھی کا بھی ذکر ہے؟ تمہارے قرآن میں کہیں میری داڑھی کا بھی ذکر ہے؟ اس کی داڑھی ایک دم تھوڑی سی تھی، ہلکی سی آئی ہوئی تھی اس کی داڑھی، اور مولا کائنات کی داڑھی بھری ہوئی تھی۔ مولا علی فرماتے ہیں ہاں ہے نا، میری بھی داڑھی کا ذکر ہے، تیری بھی داڑھی کا ذکر ہے، محبت سے بولو یار۔ علی فرماتے ہیں ہاں ہے، میری بھی داڑھی کا ذکر ہے اور تیری بھی داڑھی کا ذکر ہے۔ کہا علی تمہارے قرآن میں میری داڑھی کا ذکر ہے کہاں؟ آپ فرماتے والبلد الطیبات یخرج نبات باذنہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ محبت سے بولو ذرا سا۔ علی فرماتے ہیں ارے اس کی کھیتی ہری بھری ہوتی ہے، اس کی کھیتی ہری بھری ہوتی ہے، جو زمین اپجاؤ ہوا کرتی ہے، بنجر زمین میں کھیتی نہیں ہوا کرتی۔ مثال یہ ہے
میری داڑھی ہری بھری ہے، میری کھیتی اپجاؤ والی ہے، تیری داڑھی بھری نہیں ہے، تیری بنجر زمین والی ہے۔ اے علی تمہارا تو سب ذکر پاتے ہو۔ بھاگا وہ، پیارے مولا کائنات کا بڑا عظیم مرتبہ ہے نا، مولا کائنات کا بڑا عظیم مرتبہ ہے، اور ایسا عظیم مرتبہ میرے مصطفیٰ نے دیا ہے جسے کوئی کسی کو مل ہی نہیں سکتا ہے۔ مولا کائنات کی شادی ہوئی نا جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سرکار فاطمہ الزہرا کی عمر شریف تقریباً 17 سال یا 19 سال، بعض نے 15 اور 13 کا بھی ذکر کیا ہوا ہے، تمام مختلف روایتیں ہیں۔ مولا کائنات میں جب شادی ہوئی تو مولا کائنات کے پاس تو کچھ تھا نہیں، اپنا خود کا گھر بھی نہیں تھا، آقا کے گھر میں رہتے تھے، نبی جو کھلاتے تھے وہ کھاتے تھے، نبی جو پلائے وہ پیتے تھے، اپنا گھر نہیں تھا۔ جب شادی کری مولا کائنات کی میرے مصطفیٰ نے اپنی صاحبزادی جناب فاطمہ الزہرا سے، تو آپ نے مولا علی کو ایک گھر لے کے دیا، اے علی یہ گھر لو۔ پھر کیا دیا میرے آقا نے؟ کچھ چیزیں دی، ایک پانی کا گھڑا دیا، ایک کھجور والی چھال والا گدا دیا، ایک آٹا پیسنے والی ہاتھ سے چلانے والی چکی دی، اور کچھ ضرورت کی چیزیں دی۔ اور پیارے آج لوگ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم مہر فاطمی رکھیں گے، مہر کا ذکر کبھی جب ہوتا نا تو لوگ کہتے ہیں ہم مہر فاطمی رکھیں گے۔ ارے بھائی رکھو نا مہر فاطمی، ہم بھی تو چاہتے ہیں، رکھو تو صحیح مہر فاطمی، ہمت ہے تو رکھ کے دکھاؤ، ساری عقل جیب کے اندر چلی جائے گی تمہاری۔ مہر فاطمی آج کے دور میں 2,65,000 بنتے ہیں، 2,65,000 آج کے دور میں بنتے ہیں۔ ہائی ہمت رکھنے کی 21,000 25,000 کہتے تو یار حالت خراب ہو جاتی ہے، 2,65,000 دینے کی اوقات ہے؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا شاید دے لے، تاؤ میں آ جائے بھائی، بولے گھر بار لٹ جائے تو لٹ جائے صحیح، مگر مہر دے کے ہوگا، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مہر فاطمی رکھنا چاہتے تو پھر رکھو مہر فاطمی۔ آج کے وقت میں 2 لاکھ کے پار مہر فاطمی بنتا ہے، تو وہ مہر فاطمی مولا کائنات کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی مہر ادا کرو۔ آقا ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو تم زرہ پہنتے ہو، جو تمہاری تلوار ہے، جاؤ اس کو بیچو، اس کو بیچو اور مہر ادا کرو۔ مہر ادا کیا مولا کائنات نے، نبی نے اپنی بیٹی کو علی کے گھر بھیج دیا۔ علی کے گھر گئی نبی کی شہزادی، نبی اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتے تھے کہ گھر جانا میرے نبی کا ان کے ہاں بڑا دشوار معلوم پڑا، اتنی محبت تھی بھائی سرکار فاطمہ الزہرا سے آقا کی کہ گھر جانا بڑا دشوار معلوم پڑا۔ 3 دن ہوئے آقا کی سادگی دیکھ لو بازارہ سے، بس میرے مصطفیٰ کی سادگی کا عالم دیکھو۔ 3 دن ہوئے بیٹی کو گئے ہوئے نا سسرال، آقا تشریف لے گئے جناب فاطمہ الزہرا گھر۔ جب تشریف لے گئے مولا علی گھر، مولا علی موجود نہیں تھے گھر پہ، آقا گھر کے اندر تشریف لے گئے، سلام علیکم ہوا، اپنی بیٹی سے ملاقات کری، کہا بیٹی 3 دن ہو گئے گھر نہیں چلے گی؟ محبت سے بولو یاد رسول، بیٹی 3 دن ہو گئے گھر نہیں چلے گی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نبی ہو، آپ میرے ابا ہو، آپ کی بات ڈالنے کی طاقت تو مجھ پہ نہیں ہے، مگر ابا جان آپ کا ہی فرمان عالی شان ہے کہ جب تم گھر میں رہو اور باہر نکلنا چاہو تو اپنے شوہر سے اجازت لے کے نکلا کرو، اگر تمہارا شوہر کہے تو جاؤ، اگر کہے تو رک جاؤ۔ اے ابا جان کہا تو آپ نے ہے۔ سادگی میرے مصطفیٰ کی دیکھو، سرکار فاطمہ الزہرا فرماتے ہیں جب میں نے بات کہی میرے آقا خاموش رہے، اپنے کپڑے کو سمیٹا، میرے آقا نے کچا گھر ہے میرا، کچی دیوار ہے میرے گھر کی، میرے مصطفیٰ نے دیوار سے ٹیک لگا کے ایسے بیٹھ گئے کچی ہوئی زمین پر۔ محبت سے بولو یار، یہ کون بیٹھ رہا ہے؟ بیٹھنے والا کوئی عام انسان نہیں، یہ وہ انسان ہے ایک بار بولو سبحان اللہ، یہ وہ انسان ہے جس انسان کی نبوت میں امت بننے کے لیے وقت کے بڑے بڑے پیغمبر دعا مانگتے رہے ہو، وہ مصطفیٰ کریم اپنے کپڑے کو سمیٹ کے کچی دیوار سے ٹیک لگا کے آقا زمین پہ بیٹھ گئے۔ فاطمہ کہتی میں دیکھا میرے آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہو گئے کہ وارے میرے مصطفیٰ، وارے میرے ابا جان کی بات شوہر کی آ گئی، آپ گھر پہ انتظار کے بیٹھ گئے۔ کافی دیر تک میرے آقا ویسے بیٹھے رہے، علی کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ علی جب گھر کو اندر آئے سلام کیا، میرے مصطفیٰ کو دیکھ کے میرے آقا نے جواب دیا۔ علی سے پوچھا علی اگر تم کہو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے گھر لے کے جاؤں؟ محبت سے بولو یار، کائنات میں ہے کوئی ایسا دکھانے والا؟ آج کوئی پاور میں آ جاتا ہے تو پھر کسی کی بات سنتا نہیں ہے، چل میں تو پاور والا ہوں، تو کون ہوتا ہے؟
والے میرے مصطفیٰ تمہارا کردار ہے جو ہم سنیوں کے لیے جینے کا سلیقہ بنا ہوا ہے، اور یہی تو ہم بتاتے آ رہے پیارے کہ اپنے نبی کردار کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لو، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری قبر بھی کامیاب ہو جائے گی، اور تمہارا حشر بھی کامیاب ہوتا رہے گا۔ مگر شرط ہے پکڑو تو صحیح، پکڑو تو صحیح۔ علی بھی رونے لگ گئے، اتنا روئے علی کہ مولا کائنات کے داڑھی مبارک بھیگ گئے۔ پھر روئی ہوئے آواز سے مولا کائنات نے فرمایا حضور مجھے اجازت کی کیا حاجت ہے، میں کون ہوتا ہوں بولنے والا؟ فاطمہ زندگی ہے آپ کی، فاطمہ امانت ہے آپ کی، فاطمہ آپ کی شہزادی ہے، آقا آپ جب چاہے تب لے کے جاؤ، جب چاہے فاطمہ تب آئے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے میرے مصطفیٰ۔ آقا اپنے گھر تشریف لے گئے، مگر جب کافی دوری بڑھنے لگی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے علی یہ حجرہ عائشہ کے بازو میں ایک گھر تم بنا لو، محبت سے بولو یار، ایک گھر تم بنا لو، اس لیے کہ جب تک میں فاطمہ کو دیکھتا نہیں ہوں مجھے چین نہیں ملا کرتا، جب تک فاطمہ کو دیکھتا نہیں بھائی فاطمہ کو دیکھے بغیر چین نہیں ملا کرتا۔ پیار یہی مولا کائنات ہے یار، گھر میں 7 دن تک چولہے نہیں جل رہے، فاقے چل رہے مولا کائنات، کیا کوئی بھے نہیں بھائی کہ مولا کائنات کے گھر میں کھانا ہو، بھوکے چل رہے مولا کائنات، پریشان ہوئے نا تو چلے باہر کہ چلو بھائی کچھ کام کر کے لاؤ گھر میں، بیوی ہماری بھوکی ہے کھانے کے انتظام کرے۔ 8-7 دن گزر گئے، پانی پہ گزارا ہو رہا ہے، دن میں روزہ رکھ رہے، رات میں پانی پی کے سو رہے، گزارا کر رہی ہے، تو چلے کچھ کام کر کے آئے، مگر جب باہر گئے تو کام بھی نہ ملا، اور جب کام نہ ملا تو پریشانی میں واپس لوٹ رہے تھے تو ایک اونٹ لیے ہوئے ایک انسان ملا، کہا اے علی کہاں جا رہے ہو؟ علی نے کہا بھائی میں جا رہا ہوں اپنے گھر کو، کام ڈھونڈنے آیا تھا، کام ملا نہیں تو اب جا رہا ہوں اپنے گھر کو۔ تو وہ اونٹ والا کہتا ہے کہ ایک کام کرو یہ میرا اونٹ لے لو، یہ میرا اونٹ لے لو، اور اس اونٹ کو تم چاہو تو بیچ بھی سکتے ہو، تم چاہو تو اس اونٹ کو بیچ بھی سکتے ہو، مگر شرط یہ ہے جب تم اونٹ بیچو گے تو اس کا جو منافع ہوگا تم رکھو گے، جو مالیت ہوگی وہ تم مجھے دو گے۔ تو کہا اس کی مالیت کی قیمت کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس کی قیمت 500 درہم ہے، اس کی قیمت 500 درہم ہے، اس کے اوپر جتنا تم بیچ لو گے تمہارا ہو جائے گا۔ مولا کہتے ہیں بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں لے نہیں سکتا۔ اس نے کہا بھائی تمہیں پیسے دینے کی کبھی کیا حاجت ہے، پہلے تم اس کو بیچ لو پھر پیسہ تم مجھے دے دینا۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بھائی، کچھ کام تو ہے نہیں، یہی صحیح۔ مولا کائنات نے اونٹ لے لیے اس سے، بازار میں گھومے، ایک گراہک مل گیا، اس نے کہا علی میں اس کے 1000 دوں گا، علی نے کہا فرمایا لے جا، 1000 لا لے جا۔ اونٹ علی نے بیچا، جب چلے تو دیکھا جو اونٹ دینے والا شخص تھا وہ موجود تھا۔ مولا علی نے فرمایا بھائی تمہارے یہ پیسے، اپنے پیسے پکڑو۔ مولا کائنات نے گھر کا راشن لیا اور چلے، جیسی آئے اپنے گھر کو، آقا گھر میں تشریف فرما تھے، علی کے چہرے کو آقا نے دیکھا، مسکرانے لگ گئے، اے علی اونٹ والا کا معاملہ کیا ہوا؟ اے علی اونٹ والے کا معاملہ کیا ہوا؟ کہا آقا اونٹ والے کا معاملہ آپ جان رہے ہو تو آپ ہی فرما دو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اونٹ والا آیا تمہیں اونٹ دیا، تم نے اونٹ کو اتنے میں بیچا، 500 تمہارا منافع ہوا، 500 تم نے اونٹ والے کو دیا۔ اے علی جانتے ہو اونٹ والا کون تھا؟ محبت سے بولو بھیا، اور محبت سے بولو، اے علی تم جانتے ہو اونٹ والا کون تھا؟ علی فرماتے آقا میں نہیں جانتا، اللہ اس کا رسول بہتر جاننے والے ہیں۔ آقا فرماتے علی جو اونٹ لایا تھا اس کا نام جبریل ہے، جس نے اونٹ خریدا تھا اس کا نام میکائیل ہے۔ آج فرشتوں میں تمہارا تذکرہ ہو رہا ہے علی، 7 دن سے تم بھوکے پیاسے ہو، بھوکے ہو، پانی پر گزارا کر رہے ہو۔ اے علی رب کا یہ امتحان تھا کہ جاؤ علی کو دیکھو تو صحیح، میرا علی مقابلہ کیسے کرتا ہے، بھوک کی تنگی سے لڑتا کیسا ہے میرا علی۔ یہ معلوم کرنے کے لیے علی یہ تمہارا امتحان ہو رہا تھا۔ بیچنے والا جو طے کیا ہے وہ جبریل تھے، جس نے اونٹ خریدا ہے وہ میکائیل ہے۔ اب سنو پیارے، ایک واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا اگر ذہن میں ہو تو، کہ عثمان ذو النورین نے نبی کو دعوت کری تھی، قدموں کو گنا تھا میرے مصطفیٰ کے، آنے جانے میں جتنے قدم گھر تک ہوئے تھے آقا کے، عثمان نے اتنے غلاموں کو آزاد کیا تھا۔ بات ذہن میں ہے؟ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یہ بات علی کے ذہن میں گھسی ہوئی تھی، یہ بات علی کے ذہن میں اٹکی ہوئی تھی کہ کبھی وقت پڑا تو میں بھی اپنے نبی کو دعوت دوں گا۔ گھر تشریف لائے نا، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی، جب وہ آتا تھا گھر میں نا تو علی اور فاطمہ تو زہرا اس کو رکھا نہیں کرتے، سب کچھ لٹا دو کل کی دیکھی جائے گی، سب کچھ لٹا دو کل کی دیکھی جائے گی۔
کیونکہ وہ نبی کا گھرانہ ہے، اور نبی کا جو گھرانہ ہوتا ہے، نبی کے گھرانے والے اپنے پاس کچھ رکھا نہیں کرتے۔ غریبوں کو تقسیم کر دو، بانٹ دو مدینے والوں کو، جو پریشان حال ہیں ان کو کھلاؤ۔ ہم اپنا دیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن، کل کی کل ہے۔ آپ نے یہ بات جناب فاطمہ سے فرمائی ہے، فاطمہ تو اے فاطمہ، میرے دل میں خیال بڑے دن سے ہے کہ عثمان نے نبی کو دعوت کری تھی، صحابہ ساتھ میں آئے تھے۔ محبت سے ذرا بولتے جاؤ، پھر ذرا محبت سے بولتے جاؤ، رب میں آنے والا ہوں انشاءاللہ الرحمن۔ اے فاطمہ، میرے دل میں خواہش ہے، بڑے دن سے خواہش ہے۔ عثمان کو میں نے دیکھا ہے کہ جتنے قدم چل کے آقا گئے ہیں، جتنے قدم آقا چل کے واپس آئے ہوئے ہیں، عثمان نے اتنے غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ اے فاطمہ، میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی اپنے نبی کو اپنے گھر پہ بلاؤں، اپنے تمام دوست صحابہ کو گھر پہ بلاؤں، دعوت کروں ان کی۔ آپ نے فرمایا اگر ایسی خواہش آپ کی ہے تو جاؤ، پھر آج نبی کو دعوت دے کے آ جاؤ، جاؤ مسجد نبی جاؤ، علی سارے صحابہ کو دعوت دے دو، نبی کو بھی دعوت دے دو، سب کو دعوت دے دو۔ علی گئے، سب کو دعوت دے کے گھر آئے۔ آپ نے پوچھا فاطمہ گھر میں تو کچھ ہے نہیں، گھر میں تو کچھ ہے نہیں، دعوت کو تم نے کہہ کے آ گئے، گھر میں تو کچھ ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا علی اس کے لیے تم پریشان نہ ہو، علی اس کے لیے تم پریشان نہ ہو، اللہ نے چاہا تو سب انتظام ہو جائے گا۔ دعوت کا وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا علی سے علی جاؤ، جس کو دعوت دی ہے سب کو لے کے آؤ، رحمت کونین کو لے کے آؤ۔ علی گئے نبی کو لینے کے لیے کہ یا رسول اللہ چلے آپ ہمارے گھر کو، یا رسول اللہ چلے آپ ہمارے گھر کو۔ سارے صحابہ آ رہے ہیں نبی کے گھر کو، مصطفیٰ لے کے سب کو آ رہے ہوئے ہیں۔ فاطمہ نے اپنا مسلح بچھا دیا ہوا ہے، رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی ہے، سجدے میں جا کے کہتے مولا یہ تیری بندی فاطمہ ہے، تیرے مصطفیٰ کی شہزادی ہے، مولا آج تک میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، اے اللہ میں تجھ سے تیرے حبیب کے واسطے میں سوال کرتی ہوں، تیرا نبی آج میرے گھر میں مہمان بن کے آنے والا ہے، اے اللہ تیری فاطمہ کو غیرت آتی ہے کہ کسی سے کچھ مانگے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے عرض کرتی ہے اپنے فاطمہ کی لاج رکھ لے، اپنے فاطمہ کی لاج رکھ لے۔ رب فرماتا ہے جبریل جنت سے اچھے والے کھانا لو، فاطمہ کے گھر میں پہنچا دو، جبریل کھانے لو، فاطمہ کے گھر لے کے جاؤ۔ کھانا آ گیا، بڑھیا بڑھیا میوے مسالے والے کھانے گھر میں آ کے سجا دیے گئے، بہترین بہترین کھانا آ گیا، گھر میں لگ گئے، سارے صحابہ آ گئے، سارے صحابہ آ گئے، میرے مصطفیٰ تشریف لا لیے، سب کو بٹھایا گیا، کھانا